انسان جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو یہ عمر اس کی وہ ہے کہ اس کے بہت سے تقاضے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر 40 سال پہنچ جانے کے بعد اس کی عمر مکمل اب پختگی کو پہنچ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد کا جو مرحلہ آ رہا ہے، اب اس کے جسم میں طاقت کے اضافے کا نہیں بلکہ اب طاقت کی کمی کا، گویا کہ ڈھل رہا ہے۔ اب اس کی عمر ایسی ہے جو ڈھل رہی ہے، کمزوری کی طرف جا رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں انسان کو کئی فکر لاحق ہوتی ہے۔ ایک تو اپنی صحت، طاقت اور اپنے کام کی فکر۔ دوسرے، عموماً اس عمر میں انسان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، خرچ زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر ساتھ بیوی ہے تو اس عمر کو پہنچ جانے کے بعد عورتیں بھی بکثرت بیمار رہنا شروع کرتی ہیں۔ تو ایسے وقت میں انسان کو یہ ایک فکر ہی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کے ساتھ اس کے والدین ہیں تو ظاہر بات ہے وہ ایک بڑی عمر کو پہنچ چکے ہوں گے۔ اب والدین کی فکر ایک اور اس کے ساتھ رہا کرتی ہے۔ ایسی صورت میں انسان جب اس قسم کے تمام افکار کا شکار ہوتا ہے تو اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی سہارا نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا سہارا لے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جب انسان اس عمر کو پہنچ جائے تو قرآن نے اسے ایک دعا سکھلائی ہے۔ مجھے بڑا پسند آیا، بلکہ ہنسی بھی آئی۔ ابھی ماضی قریب میں ایک باپ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا رہا تھا اور سنا رہا تھا، یا بیٹا اس کا اسکول جایا کرتا تھا، بالکل معصوم عمر کا بچہ ہے، 7 سال 8 سال 9 سال یا اسی عمر کا رہا ہوگا۔ آ کر کے پوچھتا ہے، ابو جان آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ کہا کہ نہیں بتلائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ میری عمر 40 سے اوپر ہو رہی ہے۔ کہا تب تو آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، تب تو آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، وہ دعا جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے 40 سال کے ہو جانے کے بعد اسے وہ دعا سکھلائی ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ قال، جب اپنے سختی کو پہنچ جائے جوانی، اور جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ یہ نہیں کہ اس سے پہلے دعا نہیں کی جا سکتی ہے، بڑی پیاری دعا ہے، لیکن خصوصاً جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو انسان کو وہ دعا کیا کرنی چاہیے۔ میں اس لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری بہنوں کو بہت زیادہ شکایت اپنے بچوں کے بارے میں رہا کرتی ہے، اپنے شوہر کے بارے میں رہا کرتی ہے، اپنے مستقبل کی انہیں فکر رہا کرتی ہے۔ عموماً ٹیلی فون کر کے عورتیں اپنے بچوں کے بارے میں، ان کی اصلاح کے بارے میں شکایتیں کیا کرتی ہیں۔ تو ایسی عمر میں پہنچ جانے کے بعد سب سے بہترین سہارا ایک مومن کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس سے یہ دعا ان الفاظ میں دعا مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ قال، کیا کہا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب، اور ربی، اے میرے رب، اوزعنی، تو مجھے توفیق دے، اس لیے کہ کوئی کام بغیر اللہ کی توفیق کے ممکن نہیں ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، بغیر اللہ کے چاہے صرف تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ربی اوزعنی، اے میرے رب مجھے تو توفیق دے، کس بات کی؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو آپ نے ہمارے اوپر کیا ہے۔ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، آپ نے ہمیں اتنی عمر دی کہ اب میں 40 کو پہنچ رہا ہوں، 40 کو پہنچ گیا ہوں۔ تو اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور آپ نے میرے والدین پر بھی نعمت کی، اس کا بھی شکریہ ادا ہے کہ ایسے والدین آپ نے مجھے عطا کیے جنہوں نے مجھے اس راستے پر لگایا کہ میں تجھ کو پہچان سکوں، جنہوں نے مجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا کہ میں یہ کچھ کہہ سکوں اور بول سکوں۔
تو ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ صرف یہی نہیں کہ میں کام کرتا رہوں، عمل کرتا رہوں۔ لوگ اس سوچتے کم ہیں، فکر اس کی کم رہتی ہے۔ ان کا مطلب ایک شخص ہے نماز پڑھتا ہے، لیکن آیا اس کی نماز اللہ کے نزدیک مقبول ہے کہ نہیں ہے اس پر کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ اس کی نماز سے راضی ہے کہ نہیں ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتا ہے۔ نہیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، یعنی تیری بارگاہ میں قبول بھی ہو۔ اس کے بعد وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے رب میرے لیے میری ذریت میں اصلاح کر دے۔ صرف میری ہی ذریت نہیں بلکہ میری ذریت میں، میری ذریت اس کے بعد، تو اصلح لی، میرے لیے میری ذریت کی اصلاح کر دے۔ انی تبت الیک، اے اللہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں مسلمان ہوں۔ تو یہ بڑی پیاری سی دعا ہے ہمارے ان بھائیوں کے لیے، ہماری ان بہنوں کے لیے جو 40 کے قریب پہنچ رہے ہیں یا اس سے تجاوز کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر میں ہیں، وہ لوگ جو اپنے بچوں سے شاکی ہیں۔ ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک تابعی ہیں، ان کے پاس آتا ہے، ابو معشر نامی ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرا بیٹا بڑا تنگ کر رہا ہے، مجھے میرے بیٹے سے بڑی شکایت ہے، اپنے بیٹے سے مجھے بڑی شکایت ہے۔ کہا تم اس آیت کا سہارا کیوں نہیں لیتے، اس دعا کا سہارا کیوں نہیں لیتے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اس دعا کا اہتمام کرنے اور اس کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔